إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلني صبورا شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے، جو چیز بھی اس دنیا میں آئی ہے اس کو یہاں سے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے۔ دقات قلب المرء قائلة له ان الحیات دقائق و ثوانی، انسان کے دل کی دھڑکن
یہ کہتی ہے کہ زندگی چند منٹ اور سیکنڈ کا نام ہے. اگر ہم صبح اٹھنے کی دعا اور رات سونے کی دعا پر غور کریں تو بات سمجھ یہی آتی کہ زندگی صرف ایک دن ہے، اور جس انسان نے اپنے آخری وقت کے حوالے سے غور و فکر کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے اس دنیا میں کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہنا، وہ انسان کامیاب ہو گیا. اس نے اپنی آخرت بنا لی. ویسے یشاء المرء خلودا فی الدنیا وخلد المرء فی الدنیا محال نزلنا هاهنا ثم ارتحلنا كذا الدنیا نزول والتحال. انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں. دنیا میں انسان کا دل یہی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں. آنے کو دل نہیں چاہتا تھا، رب العالمین کے حکم سے یہ آ گیا. اب اس کا یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن شاعر کہتا ہے وہ خلد المرء فی الدنیا محال، دنیا میں کسی بھی انسان کا رہنا یہ محال ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. لوگوں، ہر ذی روح کو، ہر شخص کو، ہر جاندار چیز کو موت چکھنی ہے. الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها. موت ایک ایسا جام ہے جس کو ہر ایک نے پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے ہر ایک کو گزر کر جانا ہے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. کیا آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے تو انہوں نے ہمیشہ رہنا؟ یہ جو آپ کے متعلق باتیں کرتے، اس لیے نزلنا ہاہنا ثم ارتحلنا كذا الدنیا نزول والتحال. ہم کہاں آئے تھوڑے عرصے کے لیے، ایک دن کے لیے. نوح علیہ السلام کی زندگی 1050 سال عمر تھی. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دور کے لوگوں کی کتنی عمریں ہوتی تھی. اللہ اکبر. یہ 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال زندہ رہنے والا انسان اور 1 گھنٹہ زندہ رہنے والا انسان، دونوں کی حالت سیم ہے. کم لبثتم فی الارض عدد سنین. مالک الملک کل قیامت کے دن سب سے پوچھیں گے وہ کتنی دیر ٹھہرے ہو، کتنی دیر. وہ کل رب العالمین نے تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں ہی یہ سب کچھ دکھا دیا. سورت کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ سورت کہاں پڑھتے ہیں جمعے کے دن؟ تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی پڑھا کریں، زندگی کی حقیقت سمجھ آ جائے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. 309 سال غار کے اندر سوئے رہے. 309 سال. 3 گھنٹے نہیں، 30 گھنٹے نہیں، 30 دن نہیں، 3 سال نہیں، 3 ماہ نہیں، 3 سال نہیں، 309 سال. جب رب العالمین نے اٹھایا ان کو، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اور کم لبثتم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے لبثنا یومن او بعد یومن، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. کیوں یہ الفاظ نکل رہے ہیں؟ عزیر علیہ السلام
او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم. 100 سال عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی. کہنے لگے کہ بستی ساری تباہ ہو چکی ہے, اس کی نیچے والا حصہ اوپر ہے, اوپر والا نیچے ہو چکا ہے, یہ کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت دے دی. گدھا ساتھ ہے, کھانا ساتھ ہے, کھانا بچا دیا, گدھے کو ہلاک کر دیا. جو چل پھر کے اپنی زندگی بچا سکتا تھا اس کو موت دے دی, اور جو کھانا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد خراب ہو جانا تھا اس کو 100 سال رب العالمین نے کچھ نہیں ہونے دیا. جب اٹھایا پوچھا کتنی دیر عزیر ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. بھائیو ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں. 1 دن ہم صبح اٹھ کے دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ہم فوت ہو گئے تھے, ہم تو زندہ تھے, ہماری سانس چل رہی تھی, لیکن یہ تعلیم دی مجھے اور آپ کو, شکر کر اس مالک کا جس نے دوبارہ پھر تجھے یہ چانس دیا ہے کہ تو نے جو اپنی پچھلی زندگی کی غلطیاں کی ان کی اصلاح کر. کیوں؟ یہ نیند موت ہی ہے. احیانا بعد ما اماتنا, جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں اور صبح پھر اٹھتے ہی نہیں, اور پھر جب رات کو ہم سونے لگتے ہیں تو پھر بھی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا. اے مالک الملک تیرے نام کے ساتھ مرنے لگے ہیں. حالانکہ ہم تو سونے لگے ہیں. نیند کے لیے تو لفظ نوم استعمال ہوتا ہے, بیداری کے لیے لفظ استيقاظ ہوتا ہے, یا کہ صبح اٹھ گئے. لیکن یہاں بھی لفظ موت اور لفظ حیات اس کو ذکر کیا یہ سمجھانے کے لیے تیری زندگی صبح اٹھ گئے ہو تو زندگی شروع, شام کو سو گئے ہو تو تمہاری زندگی ختم. یہ 1 دن ہے, ذرا اس دن کی لاج رکھنا, اس دن کے اندر اپنے مرنے کے وقت کو یاد رکھنا. ایسا نہ ہو کہ یہ تھوڑا سا ٹائم تو اپنے رب کی نافرمانی میں گزار دے. رب العالمین نے اسی لیے کل قیامت کے دن جب سب سے پوچھتے ہیں کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اور اتنی تھوڑی دیر دنیا میں رہ کے, 1 دن یا دن کا کچھ حصہ تھوڑی دیر دنیا میں زندگی بسر کر کے آئے ہو, کاش تمہیں اس وقت کی قدر کا پتہ ہوتا, تمہیں اپنی موت یاد ہوتی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہیں یہ یقین تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصدی پیدا کیا ہے اور تمہیں دوبارہ پھر ہمارے سامنے زندہ ہو کے آنا نہیں تھا؟ الا يظن اولئک ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. الا يظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ کیا انہوں نے یقین کر دیا ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, ان کو موت نہیں آئے گی؟ کیا یہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے اس دن کھڑے نہیں ہوں گے جس دن ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ایک میدان میں کھڑے ہوں گے؟ کیا ہو گیا ان کو؟ آج ہم دنیا کے اندر غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها. یہ تو جو کچھ زمین کے اوپر رب العالمین نے پیدا کیا ہے یہ تو صرف اس کی خوبصورتی ہے, دنیا کی خوبصورتی. میرا اور آپ کا امتحان کیا ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا. رب العالمین فرماتے ہیں میں یہ صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو اپنی موت کو یاد کر کے اچھے عمل کرتا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم
اگر اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں، اپنے گھریلو زندگی کو، اپنے کاروباری زندگی کو، خاندانی زندگی کو، معیشت، سیاست، ہر ایک اعتبار سے زندگی کا ہر پہلو اگر ہم اس پہ نظر دوڑائیں تو اس کے اندر اصلاح، نصیحت، خیر خواہی تبھی آ سکتی ہے، تبھی بہتری آ سکتی ہے جب ہر کوئی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، امیر بھی، غریب بھی، والدین بھی، اولاد بھی، بہن بھائی بھی، بیوی بھی، بچے بھی، خاوند بھی، ہر اعتبار سے کاروبار کرنے والا انسان، بزنس مین، تاجر آدمی، خریدار، مشتری آدمی، ہر کوئی یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، مجھے موت آنی ہے۔ ایک منٹ کے لیے غور کرے، ایک منٹ کے لیے بھائی یہ تصور کر لے، اگر ایک نقطے پر ہی بات کرنا چاہوں، سمجھاؤں تو بڑا وقت لگ جائے۔ میں کہتا ہوں صرف اتنی بات، دو پہلو گھریلو اگر زندگی میں خاوند تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لے کہ میری بیوی اگر ابھی فوت ہو گئی، بیوی اپنے نہیں، بیوی فوت ہو گئی تو کیا بنے گا گھر کا؟ جانا تو ہے ہی۔ اور اسی طرح اگر بیوی ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لے کہ میرا خاوند اگر ابھی فوت ہو گیا، جانا تو ہے ہی، تو کیا بنے گا گھر کا؟ والدین یہ سوچ لیں کہ یہ میری اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ فوت ہو گیا ابھی، تو کیا بنے گا؟ اولاد اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹا ہے یا بیٹی ہے یہ سوچ لے یہ میرا باپ، یہ میری ماں، یہ دنیا سے ابھی چلے گئی، تو کیا بنے گا؟ بھائیو، کاروبار کرنے والا انسان ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لے کہ میں کاروبار میں جو دھوکہ دے رہا ہوں، یہ جو میں ظلم کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ پہ ظلم کر رہا ہوں، اپنی اولاد پہ ظلم کر رہا ہوں، اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہوں، اپنے خاوند پہ ظلم کر رہی ہوں، اپنے اولاد پہ ظلم، جب ایک منٹ کے لیے یہ سوچ لے کہ ابھی اگر یہ کام کرتے کرتے میری موت واقع ہوگی تو میں کیا کروں، اور رب العالمین کو کیا جواب دوں گا؟ یار یہ دنیا کی چند ٹکے، یہ دنیا کی شہرت، اس کے بل بوتے پہ بدماشی، میرے بیٹے جوان ہیں، اب مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ میں اب ایک اعلیٰ منصب پہ فائز ہو گیا ہوں، میرے پاس پاور اور قوت ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تجھے پتہ نہیں قوم عاد نے اس سے پہلے اسی طرح کی بدماشی کا اظہار کیا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ انہوں نے بدماشی اس وقت تکبر کیا تھا، آج ہم کس اعتبار سے اپنے اندر تکبر کو لے کر تو زندگی بسر کر رہے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ اللہ اکبر، ہم نے اپنی کتاب قرآن مجید کو ہی چھوڑ دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کی۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ ایک سیکنڈ نہیں لگنا، جب آ جانا ٹائم پھر اس وقت ترلے، منتیں، اس وقت آرزویں، اس وقت ریکویسٹیں، اپیلیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کون کون سی بات نہیں بیان کی جو ہمیں نہ سمجھا رہی ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ ان ظالموں پہ
جنہوں نے ہر اعتبار سے ظلم کیا، عوام پر ظلم کیا، کاروبار میں ظلم کیا، خاندانی زندگی میں ظلم کیا، والدین پر ظلم کیا، اولاد پہ ظلم کیا، بیوی بچوں پہ ظلم کیا، بہن بھائیوں پہ ظلم کیا، خریدار پہ ظلم کیا، ٹھیکیدار پہ ظلم کیا، جس اعتبار سے بھی جس نے ظلم کیا، رب العالمین فرماتے ہیں جب موت آئے گی اس وقت یہ آپ نے کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑی مہلت دے دے۔ بھائی کیوں؟ کیا کرو گے؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری بات مانیں گے، تیرے پیغمبروں کی بات بھی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تمہارے دماغ کے اندر یہ خماری نہیں تھی کہ تمہیں کبھی کچھ ہونا ہی نہیں؟ حالانکہ ندانو بیوقوفو وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال، تمہیں یہ شرم نہ آئی، تمہیں یہ سوچ نہ آئی کہ جہاں تم رہ رہے ہو تم سے پہلے بھی رہے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ملیے میٹ کر دیا۔ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں ماؤں، قرآن مجید کی ان آیت پر غور کیا کریں۔ آج ہم ہر اعتبار سے پستی کی طرف جا رہے ہیں، زوال ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس واضح آیات کو ہم نے بلایا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ آج میں اور آپ اپنے دنیا کے مال و دولت اور اپنی اولاد کی وجہ سے اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ کام نہیں آئیں گے، یہ جن کی وجہ سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ اکبر۔ حیران ہوتا ہوں جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں قرآن کے اسلوب پر۔ ابھی پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، ابھی پتہ نہیں رزلٹ کیا نکلنا ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے یا بائیں ہاتھ میں ہے۔ کبھی غور تو کر اپنی موت کے وقت ہو، موت کے بعد کی زندگی کو اپنے لیے نصیحت سمجھ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو زیادہ یاد کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ اب میں الموت، وہ موت ہے، موت کو یاد کیا کرو۔ موت تمہاری اصلاح کرے گی، موت تمہارے لیے خیر خائی ہے، سب سے اچھی خیر خائی موت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز انسان کو نہیں بدل سکتی جب تک اس کے اندر موت کا خوف اور موت کے بعد کی زندگی کے احوال اس کے سامنے نہ ہو۔ انسان نہیں اپنے آپ کو بدل سکتا۔ قرآن مجید کی ان آیات سورہ عبسہ اور سورہ معارج کی آیات کو ضرور ذہن میں رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میں عموماً قرآن مجید کے اسلوب اور الفاظ کے اوپر غور کرتا ہوں اور میں دعوت بھی دیتا ہوتا ہوں، ذرا غور کریں، ترتیب رب العالمین کی ترتیب کا اندازہ کریں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، سب سے پہلے بھائی، پراپتا ہمارے یہاں بھاواں جی بھائی، دنیا میں بڑا کہتا ہے میرے اتنے بھائی، کوئی آئے صحیح سامنے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، سب سے پہلے بھائی بھاگے گا بھائی سے، پھر وہ امہ، بڑی محبت تھی ماں سے، ماں سے بھاگے گا، وہ ابھی باپ سے بھاگے گا۔ دنیا میں ان سب سے بڑا قریبی تعلق ہے،
لیکن قیامت کے دن بھاگے گا کہ میں اب ان کے کسی کام نہیں آ سکتا، کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ لینے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بندہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، سارے انکار کر دیں گے، نہیں 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 نہیں، دنیا میں جو کچھ تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا اب نہیں۔ چوتھے نمبر پر وہ صاحبتی ہی، بیوی جس کے سارے نخرے برداشت کرتا ہے، جائز اور ناجائز، جس کی وجہ سے خاندان میں تباہی مچاتا ہے، جس کی وجہ سے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے تم میرے لیے مر گئے، میں تمہارے لیے مر گیا، میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چوتھے نمبر پر بیوی۔ وَبَنِی، قرآن مجید کے الفاظ۔ پانچویں نمبر پر بیٹے کا ذکر کیا، جس کی تعلیم، تعلم اور جس کی دنیا بنانے کے لیے جائز ناجائز، حلال حرام، کسی چیز کا امتیاز کیے بغیر بس مال ہڑپ کیا جاتا تھا۔ جی اب یہ مجرم ڈکلیئر ہو گیا ہے۔ آئیے ذرا سورہ معارج کی آیات کی طرف۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب، مجرم ہو گیا، یہ پتہ چل گیا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا ہے، مجرم۔ رب العالمین فرماتے ہیں اب اس کی کیا حالت اور کیفیت ہے۔ ادھر پہلے بھائی تھا، پھر ماں تھی، پھر باپ تھا، پھر بیوی تھی، پھر بیٹا تھا، یہاں کیا ہے؟ اب سب سے پہلے جو بولے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، سب سے پہلے کہے گا یہ میرا بیٹا لے لو، مجھے جہنم سے بچا لو، اس بیٹے کی وجہ سے، اس اولاد کی وجہ سے۔ دنیا میں تکبر اور اکڑ اور غرور فخر کی زندگی بسر کرتا تھا کہ اب میرا بیٹا ایک اچھے منصب پر پہنچ گیا ہے، اب میں جو مرضی کروں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، دوسرے نمبر پر بیوی جس کی جائز ناجائز خواہشات کے اوپر دنیا میں تباہی مچائی، اس نے خاندان کو پاش پاش کیا، اس نے عزیز و اقارب سے دور ہوا، یہ جس بیوی کی وجہ سے اس نے ہر قسم کے جائز اور ناجائز کام کیے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مجرم اس وقت یہ کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ۔ پھر تیسرے نمبر پر بھائی آتا ہے، کبھی ہم ان دونوں آیات پر غور کریں نا تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے جو خونی رشتے ہیں نا ان کی پھر بھی انسان کو لاج رکھنی چاہیے، لاج رکھنی چاہیے۔ آخرت میں بھی یہ لاج رکھے گا نا، اور ماں باپ کا پیٹ، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے پھر بھی بیٹے اور بیوی کو پہلے جہنم کے اندر پھینک کر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، کہتا ہے میرا بھائی بعد میں آئے، لیکن اگر وہ دونوں نہیں تو پھر تیسرے نمبر پر بھائی کو بھی پکڑ لو، کچھ نہ کچھ تو کیا ہے اس نے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور وہ خاندان کی دیوار جس نے اس کو دنیا کے ہر قسم کے تھپیڑوں سے بچایا تھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مجرم سب سے آخر میں کہے گا یہ میرا خاندان بھی لے لو اور مجھے جہنم سے بچا لو، لیکن اس دن کلا، اس دن نہیں، اس دن نہیں، اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس نے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے اس بات کو بول دیا تھا کہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا کر کے رب العالمین سے ہمیں یہ سبق دیا، لوگوں اپنے رب سے ہر وقت موت کی اصلاح کی دعا کرتے رہا کریں کہ جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں۔ موت کو یاد رکھو گے تو تب دنیا میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بھائیوں نے مارا اور پیٹا، بھائیوں نے بیچ دیا، سب کچھ کر دیا،
لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام نے اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہوئے ان کو معاف کیا. ہم نے یہ سبق سیکھا اس سے. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کو اسی بات کی فکر تھی. ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موت آئے تو اسلام کی حالت میں. یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی اس دنیا کی زندگی میں اس بات کو ہر وقت ذہن میں رکھیں گے کہ ہم صبح اٹھے ہیں اور شام کو ہم نے فوت ہو جانا ہے. جب یہ یقین ہو تو پھر سارا دن ہم اپنی مرضی نہیں بلکہ جس مالک نے دنیا میں بھیجا ہے، جس مالک کے دنیا سے کے حکم سے دنیا سے جانا ہے، پھر سارا دن اس کی مرضی کے مطابق گزرے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی موت کو یاد رکھ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر یہ دعوت فکر دی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. لوگوں، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ، موت چکھنی ہے. ہر جاندار کو موت آنی ہے. لیکن صرف اتنی بس نہیں، موت آئی معاملہ ختم نہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے جو یہ کہتے ہیں یہ جہاں میٹھا ہے اگلا کس نے دیکھا ہے، آ جگ میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا نہیں. یاد رکھنا تبارک الذی بیدہ الموت، تبارک الذی بیدہ الموت وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. موت کا خالق، حیات کا خالق وہ ہے. اس نے ہی زندگی دی ہے، اس نے ہی موت دی ہے. دونوں چیزیں یہ میں ہمارے لیے صبح زندگی دی، رات کو وہ موت دے دیتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب العالمین تمہیں آزماتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کان ہمہ الآخرہ، جس آدمی کا تمام تر دار و مدار اور اس کی زندگی کی نظر وہ آخرت پر ہوتی ہے، اور رب العالمین اس کی دنیا بھی بہتر کر دیتے ہیں، آخرت بھی بنا دیتے ہیں. اور جس انسان کے پاس صرف دنیا ہی دنیا اس کی نظر ہوتی ہے، نہ اس کی دنیا بنتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے نا، یہ موت یاد رکھو کہ مرنے کے بعد پھر ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. موت کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے. خوش نصیب آدمی وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنی منمانی کرتے ہو وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں چلنا یہ ہوا کب نکل جائے، اور جب یہ ہوا نکلنے کا ٹائم ہے ذرا اس کو یاد رکھو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، ظالموں کو جب موت آئے گی، فرشتے باسطوا والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہیں گے
اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، موت نکل رہی ہے اور ادھر سے عذاب شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے تھپڑ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر۔ کیوں؟ اس نے ساری زندگی موت کو بلا کر رب سے بیگانہ ہو کر زندگی بسر کی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں وہ خوش نصیب آدمی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ادھر ساری زندگی استقامت، عقیدہ توحید پر، حقوق اللہ حقوق العباد کی پاسداری پر بسر کرنے والا انسان کتنی بھی مصیبتیں مشکلات آئیں اس نے اپنے رب کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اس جنت کے لیے خوش ہو جاؤ جس کا رب نے تمہارے لیے وعدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا کیا فرمایا رب العالمین نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان، اے مومن جان، اے اپنے رب پر ایمان لانے والی جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو بھی راضی، تیرا رب بھی تجھ پہ راضی، جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندوں میں میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ زندگی یہ ہے، اس طرح کی زندگی اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنی ساری زندگی اپنے رب کو یاد کر کے اپنی موت کو یاد کر کے گزاریں، تو قیامت کے جب موت کا وقت آئے تو فرشتے ہمارے لیے پروانہ بشارت لے کر آئیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، اللهم اشفهم من كل الامراض شفاء كاملا عاجلا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وقم الصلاة۔